ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا مرید ہونے کی غرض سے۔ بیعت لینے کے لیے وہ شخص حضرت محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، حضرت کی محفل میں بیٹھا، آپ کے عمل کا، آپ کی گفتگو کا، آپ کے معاملات کا جائزہ لیتا رہا، آپ کی شخصیت کو پرکھتا رہا، غور سے آپ کے معاملات کو دیکھتا رہا۔ صبح سے شام ہو گئی اور جب رات ہو گئی تو اس شخص نے واپس چلے جانے کا ارادہ کر لیا اور حضرت محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اجازت طلب کی کہ واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ تو حضرت محبوب الہی نے پوچھا کہ کس طرح آنا ہوا تھا اور پھر واپس کیوں جا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ آخر جانے کی تو اجازت ہے، وجہ بتاتے جائیے کہ آئے کس لیے تھے، جا کیوں رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت اب میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں، میں بڑی امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا تھا، لوگوں کی زبانی جب میں نے آپ کے بارے میں سنا، جب آپ کی شان ولایت کے بارے میں سنا، جب آپ کی شخصیت عظیمہ کے بارے میں سنا، جب آپ کے بارے میں سنا تو بہت متاثر ہو کے آیا، اس غرض سے آیا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، آپ کا مرید ہو جاؤں، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور ایسے ہی میں واپس ہو رہا ہوں۔ تو حضرت محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے پوچھا کہ جب اس نیت کے ساتھ آئے تھے تو پھر اچانک ارادہ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اب میں آپ سے کیا بتاؤں، جیسا میں نے لوگوں سے سنا تھا ویسا آپ کو نہیں پایا۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ کا وقت خوب عبادتوں میں گزرتا ہوگا، پورا دن آپ خلق سے کٹ کر کہیں گوشے میں اللہ اللہ ہو حق کی مشغولیت میں بیٹھتے ہوں گے، زبان پر اللہ کا نام رہتا ہوگا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ باجماعت نماز تو آپ نے ادا فرمائی، کوئی اعتراض تو نہیں ہے، باجماعت آپ نے نماز ادا فرمائی، مختصر عورت وظائف بھی آپ نے کیے، اس حد تک تو خیر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور الحمدللہ آپ کی شخصیت پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن میں جیسا ایکسپیکٹ کرتا تھا ویسا تو میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ پورا دن آپ کا مخلوق میں گزر رہا ہے، یہ آ رہے ہیں آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں آپ ان سے مل رہے ہیں، پورا دن آپ کے دن کا اکثر حصہ لوگوں سے ملنے میں گزر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہاں پر حق کی صدائیں گونجیں گی اور کیا 5-10 منٹ 15-20 منٹ آپ لوگوں سے مل کر پھر کمرے میں بیٹھ کے دروازہ بند کر کے ذکر میں پورا دن گزارتے ہوں گے، لیکن یہاں کا معاملہ الگ ہے، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں بلکہ نہیں، اوراد وظائف مختصر ہلکے پھلکے فرما رہے ہیں، اس کے بعد تو پورا وقت آپ کا لوگوں میں گزر رہا ہے۔ تو اب یہ منظر دیکھنے کے بعد مجھے بڑی مایوسی ہوئی، اجازت دے دیجیے کہ میں واپس چلے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ تم نے ہمارا دن دیکھا ہے، رات بھی دیکھ لو، اس کے بعد واپس چلے جاؤ۔ دن تو دیکھ لیا، رات بھی دیکھ لو، اس کے بعد تمہیں واپس جانے کی اجازت ہے۔ تو اس شخص نے خیال کیا ہوگا کہ شاید اب پوری رات مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہوں گے، کچھ بھی ایسا اس نے خیال کیا ہوگا۔ حضرت کے فرمانے کا انداز ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دن الگ ہے رات الگ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارا دن دیکھا ہے، رات بھی دیکھ لو، اس کے بعد فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ شخص رات میں رک گیا اور حضرت محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے معمولات پر غور کرنے لگا، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ تو پھر وہ شخص حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ سرکار اب مجھے آپ واپسی کی اجازت دیجیے، اب تو مجھے ٹھہرنا نہیں ہے، اب تو دن بھی دیکھ لیا رات بھی دیکھ لی، اب مجھے واپسی کی اجازت دیجیے۔ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ رات میں تم نے کیا دیکھا؟ اس لیے تو آپ نے اس کو رکایا تھا رات میں، یعنی مطلب یہ کہ وہاں سے اس کی تربیت شروع ہو گئی تھی، وہ جو رات کو آپ نے رکایا تھا گویا وہ تربیت کا آغاز تھا۔ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں آ کر بول رہا ہے کہ مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، ہندوستان کے سب سے بڑے پیر کی خانقاہ میں آ کر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مرید ہوئے بغیر واپس چلے جائے؟ چنانچہ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ تم نے دن دیکھا ہے، رات بھی دیکھتے جاؤ۔ تو شخص ٹھہر گیا، صبح ہوئی، اس کا ارادہ نہیں بدلا، حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب تو رات بھی دیکھ لی، اب تو کچھ باقی نہیں رہا، اب تو مجھے چلے جانے کی اجازت دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کیا دیکھا رات میں، تم نے کیا دیکھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اب کیوں زبان سے کہلوا رہے ہیں سرکار، اب میں کیا بتاؤں زبان سے، کیا سمجھ کے آیا تھا اور میں آپ کو کیا دیکھ رہا ہوں؟ پورے ہندوستان میں لوگوں کی زبانوں پر آپ کی بزرگی کے چرچے ہیں، لیکن یہاں پر ویسا تو معاملہ مجھے تو دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھنا کیا چاہتا، کیا دیکھا بتاؤ تو صحیح کہ تم نے کیا دیکھا۔ اس کو کھل کر بات کرنے کی اجازت دی۔ تو اس شخص نے کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ پوری رات مصلی بچھا کر نماز پڑھیں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد مختصر اوراد وظائف میں مشغول رہے، پھر جا کر آرام سے آپ سو گئے، پھر تہجد کے وقت اٹھے، آخری وقت وہ بھی، اور اس کا 2-4-6 رکعت تہجد کی نماز 6-8 رکعت جتنی بھی آپ نے نماز پڑھنا تھا نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر اوراد وظائف میں مشغول ہوئے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز آپ نے باجماعت ادا کی۔ اعتراض نہیں ہے آپ پہ، باجماعت آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد گزار ہیں، اوراد وظائف کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بزرگی کا جو چرچا لوگوں کی زبانوں پر جو شہرت ہے
وہ تو یہاں پر دیکھنے میں وہ بات نہیں آئی. اب اس کے بعد جو اس کے دل میں جو کبر تھا, جو تکبر تھا, دل میں جو تکبر کا عنصر پنپ رہا تھا, وہ اس کی زبان پہ آیا. جو بات دل میں ہوتی ہے وہ زبان پہ آئے بغیر رہتی نہیں. چنانچہ اب اس نے زبان سے کہہ دیا, اب آپ مجھے کو دیکھ لیجئے کہ پوری رات میں نمازیں پڑھتا رہا اور آپ آرام سے جا کے سو گئے عشاء کے بعد, اور پوری رات میں نماز پڑھتا رہا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, باتیں ہیں کہ جب آتے ہیں میری پوری رات نماز میں کٹی اور آپ جا کر آرام سے سو گئے گھنٹوں خوب آرام سے نیند لینے کے بعد. پھر اس کے بعد آ کر تہجد کے آخری وقت آپ نے تہجد پڑھی. اب میں کہ آپ کے مطلب اس کے بولنے کا یہ تھا, اب زبان سے ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی, اس کے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ عبادت میں تو میں آپ سے آگے ہوں. یہ پنپ رہا تھا تکبر کا عنصر اس کے قلب میں, جس کو حضرت محبوب الہی نے پکڑا. طبیب کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ تشخیص کرنا ہوتا ہے. دوا تو دوا ساز بھی دے سکتا ہے, دوا تو میڈیکل شاپ میں مل جاتی ہے. ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مرض کو پہچاننا. جب مرض پہچان لیا جائے تو دوا تو کیمیا اگر بھی دے سکتا ہے. تو حضرت محبوب الہی نے اس کا مرض پکڑا, مرید ہونے کے لیے آیا تھا, اب ایسے ہی واپس جانا چاہ رہا تھا. اب ایسے ہی چلے جاتا تو بات الگ تھی, اجازت لینے کو آیا حضرت کے پاس, تو اجازت کیسے مل سکتی تھی؟ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. اب یہاں پہ رک کے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اگر اس شخص نے رات بھر اس طرح نماز پڑھی تو خلاف سنت تھا وہ طریقہ. حضرت محبوب الہی نے عشاء کی نماز کے بعد چند گھنٹے کے لیے جو استراحت فرمائی, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پوری رات آپ جاگ کر عبادت نہ کریں, آدھی رات یا اس سے کچھ کم زیادہ آپ عبادت کریں, اور بقیہ حصہ, شروع کا حصہ رات کا آرام کریں, استراحت کریں. اللہ کا حکم ہے یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہتر کسی کے اس میں کوئی پیروی ہو سکتی ہے, کوئی بہتری ہو سکتی ہے؟ کیا پیروی کا قابل نمونہ کسی کے عمل میں ہے؟ قرآن مجید میں حکم ہو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ حکم نبیوں کے امام, رسولوں کے تاجدار, امام العابدین, سید الساجدین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اگر حضرت محبوب الہی نے چند گھنٹے کے لیے استراحت فرمائی تو کون سی غلطی آپ نے کی؟ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے. اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, اے مزمل رات کو تھوڑا قیام کیجئے, قم اللیل الا قلیلا, رات کو تھوڑا قیام کیجئے, نصفہ آدھی رات قیام کیجئے, او انقص منہ او زد علیہ, یا اس سے کچھ یا کم زیادہ. یعنی مطلب ہے کہ پوری رات عبادت مت کیجئے, آدھی رات یا کچھ کم زیادہ عبادت کیجئے, اور بقیہ وقت آرام کیجئے. یہ اللہ رب العزت کی جانب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا. اور حضرت محبوب الہی کے ہاتھ پر اگر وہ بیعت کرنے کے لیے آیا تھا تو کیا کمی اس نے دیکھی؟ حضرت محبوب الہی کے پاس با جماعت نماز ادا ہو رہی ہے, اوراد وظائف بھی پڑھ رہے ہیں, اتنی مصروفیات کے باوجود, خدمت خلق کے اس اعلیٰ ترین مقام پہ فائز رہنے کے باوجود, مریدین کی تربیت کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے ذمہ ہے. ہزاروں لوگوں کا خانقاہ میں آنا جانا, آپ 50 سے 100 آدمیوں سے ایک دن میں مل کے دیکھیے آپ کہ کیسی طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے. ہزاروں لوگوں کا روزانہ آنا جانا, اور آپ پورے صبر و تحمل سے, پورے وقار سے, پورے اطمینان سے ہر آنے والے کو اس کا پورا ٹائم دیتے, اس سے گفتگو کرتے. شرعی مسائل میں رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوتی تو شرعی مسائل میں رہنمائی فرماتے. اگر وہ سالک ہوتا تو سلوک کے لیے جو ضروری ہدایت دینی ہوتی وہ ضروری ہدایت اس کو دیتے. اگر کوئی پریشان حال آتا تو اس کی پریشانی دور کرتے, دعا فرماتے, اس کے لیے وظائف دیتے, اس کو طریقے بتاتے. اس طرح ہزاروں لوگوں سے روزانہ ملنے کے بعد اگر چند گھنٹے آپ نے رات میں استراحت فرما لیا تو کون سا غلط کام آپ نے کیا؟ لیکن آپ نے اس سے سب گفتگو نہیں کی. آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر کیا ہے, حالانکہ بولنے کے لیے اس سے بہتر بات نہیں تھی. اب اس کے سر میں یہ سودا سمایا ہوا تھا کہ میں حضرت سے بڑھ کے عبادت کرنے والا ہوں. یہ بات اس شخص کے پیش نظر نہیں تھی کہ میں جو عبادت میں وقت گزار رہا ہوں اس کے بعد کا پورا وقت میرے لیے بالکل آرام میں, اطمینان میں گزر رہا ہے. اور حضرت کا معاملہ یہ ہے کہ ادھر صبح ہوئی تو آپ اہل حاجت کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پورا دن اس طرح لوگوں کی رہنمائی کرنے میں, اور ان کا دکھ درد سننے میں, اور ان کو مفید مشورے دینے میں آپ کا گزرتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر میں گزرتا ہے. یہ بات اس شخص کے پیش نظر نہ رہی. عبادت پر تکبر کا سودا سر میں سمایا تھا. اب وہاں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت سے بڑھ کر میں نے نمازیں پڑھی ہیں,
चुनांचे उसने सुबह को कह भी दिया कि आप तो रात को आराम से सो के उठ के आ रहे हैं, मैं क्या आपके हाथ पर बैत करूं, लिहाजा मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि जो जज़्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से वो बात हकीकत में तक़दीर इलाही है। जो जज़्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से वो बात हकीकत में तक़दीर इलाही है। हज़रत महबूब इलाही क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ ने जब ये देखा, मर्ज़ पहचान लिया, चोर पकड़ा गया, मिसिंग पॉइंट मिल गया, हज़रत महबूब इलाही क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ ने अब उस शख्स से गुफ्तगू नहीं की। आपने उसको हुक्म दिया उसी वक्त कि अब इस वक्त तुम सो जाओ। अब ये उसके बाद का जो मामला है ये मामला आम लोगों के ऐसा मामला नहीं है। एक शख्स वापसी की इजाज़त चाह रहा है और आप फरमाते हैं कि सो जाओ, और वो शख्स सो भी गया, तो अब यहाँ पर हुक्म नाफिज होने की मंजिल आ जाती है। ये अब तक जो गुफ्तगू हो रही थी वो फ्रेंडली अंदाज में, वो एक अलग बात थी। अब आपने ज़ोर विलायत लगाकर उसको हुक्म दिया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तरह अल्लाह ताला के हुक्म से औलिया का हुक्म नाफिज होता है। आपने उस शख्स को हुक्म दिया कि अब सो जाओ तुम। अब वो शख्स पलटा के जवाब नहीं दे सका कि मैं वापस जाने के लिए आया हूँ और आप मुझे सोने का हुक्म, ये नहीं बोल सका। आपने फरमाया सो जाओ, दूसरी बात आपने नहीं की, सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल के जवाब में आपने फरमाया कि जाके सो जाओ इस वक्त, और वो शख्स सीधा गया और सो गया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से रोब होता है जो अहलुल्लाह की ज़बानों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तारीफ़ फरमाता है। आपने फरमाया कि सो जाओ, वो शख्स गया, सो गया तो ख्वाब में क्या दिखता है कि आसमान से कि उसके सर पर एक टिमटिमाता हुआ चराग उसके सर के करीब है, उसके सर के करीब एक नूर है। वो शख्स ख्वाब में देख रहा है सोने के बाद कि उसके सर के करीब एक नूर है जो टिमटिमाते हुए चिराग के मानंद है। एक मध्यम सी रोशनी है, एक नूर पाया जा रहा है उसके सर पर। और ख्वाब में क्या दिखता है कि हज़रत महबूब इलाही क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ के सर पर से एक नूर की ऐसी शियाएँ फूट रही हैं कि जो ज़मीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर आपके सर अनवर तक पाई जा रही हैं, अतराफ़ व जवानिब को मुनव्वर किए हुए हैं। इसके सर पर जो खुद अपने सर पर जो नूर देख रहा है वो टिमटिमाते हुए चिराग के मानिंद धुंधला सा नूर है। और हज़रत महबूब इलाही के सर अक़दस पे क्या दिखता है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक एक नूर का हाला है, नूर की शुआएँ फूट रही हैं और एक नूर ही नूर नज़र आ रहा है जो चौ तरफ फैला हुआ है, जिसकी रोशनी खूब ज़ाहिर हो रही है। उसके बाद वो शख्स ख्वाब से बेदार हुआ तो दिल की दुनिया बदल गई। जो मिसिंग पॉइंट था उसका इलाज हुआ। अब उसको समझ में आया कि मामला क्या है। रात को ये बोल रहा था कि वापस जाने की इजाज़त दीजिए, सुबह को आकर फिर यही कहा था। जब आपने सोने का हुक्म दिया, हकीकत जब ख्वाब में मुनकशफ हुई, हज़रत महबूब इलाही की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ, अर्ज़ करने लगा कि हज़रत मुझे आप अपना मुरीद बना लीजिए। अब 2 घंटे पहले ये बोल के गया, सोने से पहले 1 घंटा 2 घंटे पहले कि मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। अब तो मैंने दिन भी देख लिया, रात भी देख ली, अब क्या बाकी बचा, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। जब हुक्म पा के सो गया, ख्वाब में जब ये मंज़र नज़र आया, बेदार हुआ, वज़ू करके हज़रत महबूब इलाही की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ, अर्ज़ गुज़ार हुआ, सरकार मुझे आप मुरीद बना लीजिए, मुझे सिलसिले में दाखिल कर लीजिए। तो हज़रत महबूब इलाही क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ ने पूछा कि फ़ैसला तो तुम्हारा वापसी का था, फिर अचानक इरादा कैसे तब्दील हुआ? तो शख्स ने कहा, सरकार बड़ी गलती हुई, मैं समझ रहा था कि मैं आपसे अफजल हूँ। मेरे सर में वसवसा समाया हुआ था कि आपसे बढ़कर मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, लिहाजा जो मुझसे कम नमाज़ें पढ़ने वाले हैं मैं उनके हाथ पर बैत क्यों करूँ, ये समझ रहा था मैं, और इस वजह से मैंने ऐसा कहा था। और अब जो मैं बैत का इरादा किया हूँ तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके मकामात व मरातिब से मुझे बाखबर किया है। अभी मुझे बशारा हुआ, ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा। तो हज़रत महबूब इलाही ने मुरीद करने से पहले उसको ख्वाब की ताबीर सुनाई। आपने फरमाया कि तुमने अपने सर के पास जो टिमटिमाते हुए चिराग को देखा, जो नूर को तुमने मध्यम से नूर को जो टिमटिमाते हुए चिराग की तरह अपने सर पर जो तुमने देखा, वो तुम्हारी इबादतों का नूर था। जो रात भर तुमने सोए बगैर खिलाफ सुन्नत पूरी रात जगकर जो तुमने इबादत की, वो उसका नतीजा था कि वो टिमटिमाते हुए चिराग की शक्ल में नज़र आ रहा था। और मेरे सर पर जो नूर तुमने देखा वो दर हकीकत विलायत का नूर था। वो जो चमकता हुआ चिराग तुम्हारे सर पर था वो इबादत का नूर था। और मेरे सर पर जो तुमने नूर का सिलसिला देखा, रोशन सिलसिला ज़मीन से आसमान तक, वो दर हकीकत विलायत का नूर है। उसके बाद हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया कि विलायत इस चीज़ का नाम नहीं है कि आदमी लोगों से ख़ते ताल्लुक़ करके अल्लाह अल्लाह करते बैठ जाए, बल्कि मखलूक के दरमियान रहकर
मखलूक की खिदमत करके खालिक को राज़ी करना, ये विलायत का ऐसा मर्तबा है कि नफिल इबादतों से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों पर फजल फरमाता है जो उसके बंदों की खबरगिरी करते हैं। उसके बाद हज़रत महबूब इलाही क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुहुल अज़ीज़ ने उस शख्स से मुखातब होकर फरमाया कि मैंने अगर रात में कुछ देर आराम किया और उसके बाद तहज्जुद पढ़ी तो उसमें गलत बात क्या है? तुमने रात भर इबादत पढ़ी, तुम्हारी इबादत किस काम की कि तुम मुसल्ले पर इबादत में ठहरे हुए थे और तुम्हारी पूरी तवज्जो मेरी तरफ थी कि मैं 1 बजे आऊँगा, कि 1:30 बजे आऊँगा, कि 2 बजे आऊँगा, कि 2:30 बजे आऊँगा। सर तो सजदे में है और सनम लापता, खामखा सर झुकाने से क्या फ़ायदा? ऐसी इबादत किस काम की कि साजिद सजदे की हालत में है, मुसल्ली मुसल्ले पर है, लेकिन पूरा ख्याल अल्लाह की तरफ नहीं है, दूसरे लोगों के मामूलात की तरफ है। इनकी कौन सी गलती पकड़ूं, उनमें क्या नक्स निकालूं, इनमें क्या ढूंढूं, उनके बारे में क्या तनकीद करूं, उन पर क्या एतराज़ करूं। मौलाना रूम फरमाते हैं कि ऐसे लोगों की मिसाल मक्खी के मानिंद है कि जो पूरे सेहतमंद जिस्म को छोड़कर ऐसी जगह जाकर बैठती है कि जहाँ पर ज़ख़म होता है। पूरे हसीन और जमील जिस्म को छोड़कर ज़ख़म पे जाकर मक्खी बैठती है। तो हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया, तुमने रात भर नमाज़ पढ़ी, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे बताओ कि इस तरह की इबादत किस काम की कि तुम्हारी तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ नहीं है, मेरी तरफ है कि मैं कब आने वाला हूँ, कितनी देर में नमाज़ पढ़ने वाला हूँ, कितनी देर में औरात करने वाला हूँ, कितनी देर में वज़ाइफ करने वाला हूँ। उसके बाद हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया कि ऐसी नमाज से कि ख्याल चौ तरफ भटक रहा हो, ऐसी नमाज से वो चंद रकत नमाज बेहतर है जिसमें बंदे को महबूबियत हासिल हो जाए। वो एक सजदा जिसे तू गिरान समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अगर कोई 1000 रकात नमाज पढ़े और नमाज अगर कबूल ना हो तो कौन से कमाल की बात है। अगर कोई 2 रकत नमाज पढ़े, 2 रकत नमाज अगर कबूल हो गई, वो काबिल तारीफ बात है।